معزز سامعین، شرم و حیا کیا ہے؟ انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خوبی یا اخلاق جو بندے کو خلاف شریعت اعمال، افعال اور اقوال سے روک کر افعال طیبہ پر آمادہ کرے اور دوسروں کے حق میں کمی و کوتاہی سے باز رکھے، شرم و حیا کہلاتی ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور صالحین رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک عظیم الشان صفت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عمدہ ترین نعمت و تحفہ ہے، کیونکہ حیا ان فحش کاموں اور منکرات کے ارتکاب میں رکاوٹ بنتی ہے جو انسان کے دامن عفت کو داغدار کرتے ہیں، لہذا حیا کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا گیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیادی تعلیمات میں حیا بھی ہے، جس میں زنا کرنا ہی نہیں، اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم ہے، جس میں زنا کی جھوٹی تہمت ایک ایسی گالی ہے جو اگر کسی پاک دامن پر لگا دی جائے تو جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جس معاشرے میں عفت و پاک دامنی کے بغیر مرد و عورت کا رہنا ممکن نہیں، اسی معاشرے کے بانی نے فیصلہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو جی چاہے کرو۔ شرم و حیا مکارم اخلاق کی بنیاد، تمام فضائل کا منبع و سرچشمہ اور عمدہ فضائل میں سے ہے۔ یہ بے حیائی اور برے افعال و اقوال سے انسان کو بچاتی ہے۔ اس بہترین خصلت کے سبب انسان اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب کوئی گفتگو کرتا تو جب تک وہ خود خاموش نہ ہو جاتا، شرم و حیا کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات نہ کاٹتے۔ اگر کوئی سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا، آپ احساس تکلیف کے باوجود ہاتھ نہ چھڑاتے، یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر مہمان آتا، جب تک وہ خود نہ چلا جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رخصت نہ چاہتے۔ جب ہم مخلوق سے حیا کرتے ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ سے بدرجہ اولا شرم و حیا کرنی چاہیے۔ ہر سلیم الفطرت انسان میں فطری طور پر حیا کا مادہ پایا جاتا ہے۔ شرم و حیا بندے کو اچھے و پسندیدہ کاموں پر آمادہ کرتی اور ظاہری و باطنی گناہوں برائی سے بچاتی ہے۔ ایسا بندہ جب کبھی بتقاضۂ بشریت نفس و شیطان کا شکار ہونے لگتا ہے تو یہ سوچ کر گناہ سے بچ جاتا ہے کہ مجھے خالق کائنات ملاحظہ فرما رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم و تربیت یافتہ تمام صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ تعالی عنہم اور اولیاء کاملین و صالحین تقوی و پرہیزگاری اور شرم و حیا کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ ان حضرات قدسیہ کی حیاداری ضرب المثل ہے۔ انہی حضرات میں سے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی شرم و حیا کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اگر بات کی جائے موجودہ دور کی تو گزشتہ کچھ عرصہ سے ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر اظہار محبت کے بہانے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا باہم تحائف دینا یا ناجائز تعلقات قائم کر کے بے حیائی کا طوفان برپا کرنا قابل مذمت ہے اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، بندے کا نفسانی خواہشات، بے حیائی، بدنگاہی سے پرہیز، شرمگاہ کی حفاظت اور اخلاق حمیدہ سے مزین و آراستہ ہو کر احکام شرعیہ کی پابندی کرنا پاک دامنی کہلاتا ہے۔ پاک دامنی سلیم الفطرت و پاکیزہ لوگوں کا ایسا عظیم خلق و شعار ہے جو نفسانی خواہشات کی تکمیل کی آرزو بد سے انسان کو بچاتا ہے۔ اس بہترین خصلت کے سبب انسان اپنے آپ کو حرام کاموں،
ذلت و رسوائی، نفسانی اور شیطانی کاموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیطان لوگوں کو ہمیشہ بے حیائی اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے اور برے کاموں کو اس حسین انداز سے پیش کرتا ہے کہ ان کے برے نتائج نگاہوں سے اوجھل ہو کر رہ جاتے ہیں، اور انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ ساری مسرتیں، عزتیں انہی برے کاموں میں سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار امتیوں نے کبھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، مگر اب لگتا ہے کہ لوگ حیا کو باری بوجھ سمجھ کر زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ایسے لوگ اب شرم و حیا نہیں کریں گے، بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہی کریں گے۔ حالانکہ تعلیمات اسلامیہ آپ نے ملاحظہ کی کہ ہمارا دین کس قدر شرم و حیا اور پاک دامنی کی تلقین کرتا ہے، لہذا ہمیں غیر اسلامی اور فضول رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں ہیں۔ آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی حیا کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔